چند باتیں سورہ فتح کے متعلق سن لیں۔ اس سورت کا آغاز لفظ فتح سے ہے، مراد صلح حدیبیہ یا فتح مکہ یا جہاد ہے، تین بات۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الفتح رکھا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، باقاعدہ یاد کرنی ہے جی۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں سے یہ 25 نمبر پر صورت ہے۔ اس میں 29 آیات، 4 رکوع، 568 کلمات، 2555 حروف ہیں۔ بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ شان نزول، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سن 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر سفر کا آغاز کیا، اور آپ کو خواب آئی تھی، اور حدیبیہ میں قیام کیا ببطن مکہ۔ کفار نے مکہ شہر میں داخل نہ ہونے دیا، اور کفار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا کہ جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، وہ معاہدہ مشہور ہے صلح حدیبیہ کے نام سے۔ یہ بڑی اہم ذرا بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جلالی طبیعت تھی، اس صلح سے بہت ناراض تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی مسلمانوں کے لیے کامیابی سمجھ کر قبول کر لیا کہ ٹھیک ہم صلح کرتے ہیں۔ فاروق اعظم کی تو بات بات پہ کفار کے مقابلے میں تلوار میان سے نکل آتی تھی، یا رگڑ دوں جی۔ جب احرام کھول کر مدینہ کی جانب قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ میرے عزیزو، بعض اوقات دشمن سے جو سلو کر لینا جی، تو وہ بھی ایک کامیابی ہوتی ہے۔ میری اس بات کو سمجھنا، وہ بھی فتح مبین ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو فتح مبین سمجھتے تھے، کیونکہ یہی صلح در حقیقت فتح مکہ کا سبب بنا ہے۔ بعض اوقات ایک صلح جو ہوتی ہے نا جی، وہ اگلے کسی کام کا سبب بنتی ہے، تو اس لیے یہ حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی، لیکن یہ سبب فتح مکہ کا بنی۔ تو اب ساری ٹھیک ہو گئی باتیں کہ یہ اس سے اگر لیا جائے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی، پھر بھی ٹھیک، فتح مکہ کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، تینوں باتیں اس میں سیٹ آتی ہیں۔ یہ تھوڑا سا خلاصہ پوری سورت کا خلاصہ ہے شان نزول۔ آگے ورنہ نشان لگاؤ، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا جی وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا تک۔ فتح کی ابتدائی 3 آیتوں میں فتح مبین کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے گئے انعامات کا ذکر ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، سوال کیا کہ یہ انعامات تو آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جنت میں داخل کر کے انعامات سے نوازے گا، تو وہ کوئی معمولی انعامات ہیں۔ یہ لکھ رہے ہیں، سوڑے ہو، دونوں چیزیں لکھنی ہیں۔ آگے نشان لگاؤ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ توجہ، قیام حدیبیہ کے دوران اہل مکہ کے رویہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کی خبر سے کچھ ایسی فضا بن گئی تھی
کہ ہو سکتا ہے جنگ کی نوبت آ جائے۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی تھی کہ جنگ کی صورت میں استقامت، جبر استقامت، ثبات قدمی سے مقابلہ کریں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، گویا انہوں نے خود اللہ سے بیعت کی، کیونکہ مقصود اس بیعت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور رضا تھی۔ جی ایک بات اور لکھ لیں اسی سورت کے حوالے سے جی انشاءاللہ۔ مبشرا و نذیرا، جی یہ طباق ہے جی، بکرتن و اصیلا، یہ بھی طباق ہے، دیکھ لو۔ ان الذین یبایعونک کے اندر استعارہ ہے۔ اب سمجھنا مولانا استعارہ اسماعیل صاحب، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان قربان کرنے کو تشبیہ دی گئی ہے مبیہ کے ساتھ، پھر مشبہ بھی کا نام مشبہ کے لیے ثابت کیا گیا، تو اسی کو استعارہ کہتے ہیں، اسی کو توجہ کیا۔ ایک اور اصطلاح ہے التفات، وعدکم اللہ مغانم کے اندر التفات ہے، غائب سے مخاطب کی طرف التفات آ گیا ہے، کیونکہ پہلے فعلم ما فی قلوبہم غائب ہے، وعدکم اللہ کم آ گئی، اس کو التفات کہتے ہیں، اس کو جی یہ ساری باتیں بھائی دورانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا میں بشارت ہے، بشارت جی۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، 4 قسم کے انعامات کا اعلان ہوا۔ مغفرت یعنی گناہوں کی معافی کا اعلان، ایک اتمام نعمت کی اللہ کی نعمت پوری ہوگی، ہدایت کی صراط مستقیم نصیب ہوگی، نصرت کی اللہ تعالیٰ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی۔ پھر سنا دوں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا بشارت، 4 قسم کے انعامات کا اعلان ہوا، مغفرت آسان یعنی گناہوں کی معافی کا اعلان، اتمام نعمت کہ اللہ کی نعمت پوری ہوگی، ہدایت کی صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوگی، نصرت کی اللہ تعالیٰ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی۔ اگر مختصر علی کہنا چاہے تو کیا کہو گے؟ مغفرت 1، اتمام نعمت 2، ہدایت 3، نصرت 4۔ اور یہ میرے عزیزو ایک بات سنو پھر ٹائم ہو گیا، تدریس میں کامیابی اس کی ہے جو مختصر بات جامع معنی نفس کتاب، جو تفصیل اور لمبی چوڑی باتیں تو طالب علم نہ یاد کرتے نہ پسند کرتے، کوشش زندگی میں کرنی جامع معنی مختصر بات، خیر الکلام ما قل و دل، بہتر کلام وہ جو تھوڑی اور بامعنی ہو۔ تو 4 چیزیں کیسے؟ مغفرت، اتمام نعمت، ہدایت، نصرت۔ کتنی چیزیں؟ مغفرت بولو، اتمام نعمت، ہدایت، نصرت، یہ 4 چیزیں اس میں انشاءاللہ نماز کے بعد آگے سورہ حجرات شروع کرتے انشاءاللہ۔ چلو جی۔ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ سورہ حجرات مدنی سورت ہے، ترتیب میں 49 نمبر ہے، 18 آیات ہے، رکوع 2 ہے، نزول میں 106 نمبر ہے، سورہ مجادلہ کے بعد نازل ہوئی۔ ربط خلاصے کے حوالے سے صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے، سابقہ سورت پہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،
اس صورت میں آیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہی تعزروہ وتوقروہ ہے، کہو سبحان اللہ، بیٹھ جاؤ بھائی، تعزروہ وتوقروہ، صاحب کا صورت میں ہے تعزروہ وتوقروہ، ادھر آیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہی مراد ہے تعزروہ وتوقروہ۔ فقیر اور تکسیر کے نزدیک ربط بہت ہی آسان ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس صورت میں آیا اگر مومن بننا چاہتے ہو، اعمال صالحہ کرنا چاہتے ہو، سورہ حجرات کے جو 7 قوانین معاشرت ہیں ان پہ گامزن رہنا ہوگا۔ میرے عزیزو، کہیں بھی اچانک درس دینا پڑے مولانا حفیظ اللہ صاحب تو یہ کبھی معاشرت کے در دیکھو 7 قانون بیان کیا کرو، اتنا عوام کو فائدہ ہوتا ہے اور خود بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آخر کہیں بھی درس دینا پڑے سورہ حجرات کی تلاوت کرو اور 7 قانون معاشرت، اور اس طرح مخاطب کر کے کہو کہ یہ قانون ہمارے معاشرے میں ہے، آگے کہیں گے نہیں تو پھر کہو ہونا چاہیے۔ یہ اتنا آسان درس، اتنی آسان تقریر، سنیں حذیفہ کبھی بھی اپنی مسجد میں درس دینا پڑے میں سب کو حکمن کہہ رہا ہوں 7 قانون معاشرت یہ بیان کرو، سارے یاد کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلا قانون معاشرت، جتنا میں پڑھاؤں گا یہ پھر اس پہ انشاءاللہ ایک دن تشریح ہوگی۔ پہلا قانون معاشرت شہزادے یہ ہے، اے ایمان والو نہ سبقت کرو تم اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ پہلا قانون معاشرت یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے لگو اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سارے بولو، پہلا قانون معاشرت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے سبقت، جو کام بھی کرنا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، باقی کوئی ایک ہے اجماع اور قیاس، و اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں آتا ہے۔ دوسرا قانون معاشرت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ سمجھے نا؟ دوسرا قانون دیکھا، ہم نبی علیہ السلام کے سچے عاشق، محب اور غلام ہیں۔ دیکھا، اے ایمان والو نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز پہ۔ میرے پیغمبر جب بیٹھے ہوں بلند آواز سے نہیں بولنا ہے، سبحان اللہ، اور نہ بلند آواز سے انہیں پکارنا ہے مثل پکارنے باز تمہارے کو باز، نہ بآواز بلند پکارو جس طرح بہوئے فلا فلا، ایسے نہیں کرنا۔ دیکھا اللہ نے حد کر دی ہے۔ نعمان صاحب، ان تحبط اعمالکم، واسطے ڈر اس بات کی کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہمیں کہتے ہیں گستاخ ہیں، ہم تو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی جوتی مبارک کو جتڑی کہے گستاخی کی نیت سے، توہین کی نیت سے، بے ادبی کرتے ہوئے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز پہ، نہ انہیں بلند آواز سے پکارو، گھل مل کے پکارو مثل باز تمہارے کے باز کو آوازیں بلند سے پکارنا، واسطے ڈر اس بات کی کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، حالانکہ تمہیں سمجھ ہی نہیں ہوگی۔ پھر میں ساتھ ساتھ اور باتیں بتانی ہے فی الحال تاکہ لفظی ترجمے پہ زور اور قانون کا رٹا لگ جائے۔ دوسرا قانون کیا؟ نبی علیہ السلام کا ادب کرنا۔
مزے کی بات ہے کہ میرے آقا کا جو ادب ہے نا جی، یہ گلدستہ ہے. آقا کا ادب آ جائے تو ماں باپ، اساتذہ، بزرگ، شیوخ سب کا ادب آ جاتا ہے. اور اگر نبی علیہ السلام کا ادب نہیں تو کوئی ادب بھی نہیں آتا. ایک آدمی ماں باپ کا بادب ہے نا، کہ نبی علیہ السلام کے ادب کی مرہون منت ہوگا. اساتذہ کا احترام. میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی بچپن میں کسی ہندو یا سکھ کے پاس سکول میں پڑھا. سکول میں ٹیچر ہوتے ہیں بچپن میں. بعد میں کئی ملاقات ہوئی تو اسے گھر لے آئے، خدمت کی کہ آپ میرے استاد ہیں. اس اخلاق کا فائدہ یہ ہوا کہ اسے جا کہا یار وہ بچپن میں میرے پاس ایک پڑھتا تھا اس طرح طالب العلم، تو اتنا وہ باادب ہے کہ عالم بن کے مجھے کھلایا بھی اور میری خدمت بھی کی ہے. یہ اخلاق سمجھی بات. تو اس لیے جب وہ ادب آئے گا پھر اور آئے گا، اور اس ادب کے نتائج اچھے نکلیں گے. آگے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ جو پس کرتے اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کیا، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے امتحان لیا ان کے دلوں کا، چن لی اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہوگی اور اجر ہوگا بہت بڑا. یہ سب پہ انشاءاللہ شان نزول آئے گا، آپ نفسی ترجمے میں خیال کریں. جی یہ بشارت اخرویہ ہے. زج بر آراب، اعرابی آراب دیہاتی. بے شک وہ جو آپ کو پکارتے حجروں کے پیچھے سے، اکثر ان کے سمجھ نہیں رکھتے، شور بچاتے ہیں اللہ کے پیغمبر آ جاؤ آ جاؤ. اور اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ نکلتے ادھر. شہادت التوحید سپاہی صحابہ خیال کرو، آپ نکلتے، حاضر و ناظر نہیں. حاضر و ناظر کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ مختار کل صرف کون ہے؟ عالم الغیب. حاضر و ناظر مختار کل کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ سمیع و بصیر کون ہے؟ زندگی و موت دینے والا کون ہے؟ صحت و مرض دینے والا کون ہے؟ حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ تشریف لے آتے ان کی طرف. لکان خیرا لہم، یہ صبر کرنا، یہ انتظار کرنا، یہ ویٹ کرنا ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، شیعہ اور نیم شیعہ کو موقع نہ ملے. واللہ غفور الرحیم، صحابہ کے بارے میں دیر نہیں لگاتا، معاف کر دیتا ہوں تاکہ کالے کبے کو موقع نہ ملے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے. سبحان اللہ. کتنے قانون ہو گئے؟ تیسرا قانون، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے پھر پہلے تحقیق کر لیا کرو. فوجی ترناؤ نے چینج ہوا ہے، پنڈی چینج ہوا ہے، اسٹمباد چینج ہوا ہے، بارہ کو چینج ہوا ہے، گجرات اس طرح ہے، ملتان اس طرح ہے. فاسق جدو خبر لے کے تو پہلے کی کر تحقیق کر. عرفان اسرا کو سمجھئے اسی. ان تصیبوا قوما بجہالہ محابۃ لن تصیبوا لئلا تصیبوا. میرے ایک شاگردن اللہ تعالیٰ انہوں خوش رکھے، زندگی بڑی میری خدمت کی تھی مالی طور پہ، اللہ نے بہت کچھ نوازے. انہوں نے ایک اور استاد ہے، انہوں استادہ انہوں اپنے ادارے سے رکھے تو استاد کام نہیں کرنے سے تنخواہ لینے سن 50,000 کام کوئی نہیں کرنے سن. آپ میں انہوں نے دسیا میرے شاگردن انہوں کہ میں کہا استادی گل سنو، استادی شکردی بعد ادارے جڑا کام میں کرنا پڑے گا، جی نہیں کرو گے تنخواہ کٹن. ویسے استادی شکردی اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو میں بھی کہہ رہا کہ جب سبق دی گل آوے پھر میں معاف نہیں کروں. ویسے شفقت باب تو بھی انشاءاللہ زیادہ ہوئی. اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے خبر لے کے پھر تحقیق کر لیا کرو.
واسطے ڈر اس بات کے کہ پہنچو یعنی اللہ تصیبو تاکہ نہ پہنچے اس قوم کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے پھر ہو جاؤ تم اس پہ جو تم نے کیا شرمندہ ہونے والے. یہ ایک بات بھی بتاؤں گا. ایک شخص تھا اس نے غلط بیانی کی جہاد کی تیاری ہونے لگی بعد میں پتہ چلا کہ اس کی اپنی ذاتی کوئی دشمنی تھی. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نہیں. متعلق قانون اول وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ بعد علم کے بعد انا آتا ہے. جان لو تم بے شک تم میں اللہ کا رسول ہے وہی کا منتظر ہے. اگر تمہاری تابعداری کرے بہت سارے کاموں میں البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. تمہاری وہ نہیں مانتے ایسے کریں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. صحابہ کے محبوں اور غلاموں میرے آقا نے ایک دفعہ دعا کی اللہم حبب الینا الایمان. ذرا دیکھو اللہ ہمارے دل میں ایمان کو محبوب کر دے. وَزَيِّنُوا فِي قُلُوبِكُمْ. پھر اس کو خوبصورت بھی کر دے. اسامہ اپنی کوٹھی بنائے شادی کرے اور لے آئے گلے بابونا کو. سب کچھ گھر میں ہو لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ گلاس کہاں رکھنا ہے پلیٹیں کہاں رکھنی ہے شلوار کہاں ٹانگنی ہے کمیز کہاں ٹانگنی ہے حضرت کا کوٹ کہاں رکھنا ہے جوتیاں کہاں رکھنی ہے یوں کے بارے میں کیا کہنا. اب جو ہے نا لوگ کہیں گے یار سب کچھ ہے لیکن بیگم اسامہ کو یا بیگم احمد کو چج کوئی نہیں طریقہ کوئی نہیں. اس لیے چیز ہو پھر اسے اپنی جگہ رکھنا خوبصورت کرنا اصل خوبصورتی وہ ہوتی ہے. اے اللہ ایمان ہمارے دلوں میں محبوب کر دے پھر اس کو خوبصورت بھی کر دے. وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ کر إِلَيْنَا الْكُفْرَ. اللہ ہماری طرف کفر کو ناپسند کر دے. وَالْفُسُوقُ گناہ نافرمانیاں. اللہ نے فرمایا صحابہ کے بارے میں مجھ سے ادھار نہیں ہے نہ کدے. حبب الینا الایمان ولکن اللہ حبب الیکم الایمان. جواب آیا لیکن اللہ نے محبوب کر دیا تمہاری طرف ایمان کو. تمہاری یاریاں پکی ہو گئیں ایمان کے ساتھ. دوسری دعا وہ حدیث تھی اب قرآن ہے. اللہ نے اسے خوبصورت کر دیا تمہارے دلوں میں. جب قاسم مرحوم بہت بڑے میرے محبوب خطیب تھے فرماتے تھے کر إِلَيْنَا الْكُفْرَ. اللہ ہماری طرف کفر کو ناپسند کر دے. اللہ نے فرمایا ناپسند کر دیا تمہاری طرف کفر کو. یہ ابو جہل کرے گا ابو لہب کرے گا عبداللہ بن ابی منافق پسند کرے گا. تمہیں تو کفر کی ہواؤں کے ساتھ بھی نفرت ہوگی. والفسوق. ایک فرشتہ جدو نہ پیدا ہویا کدے وہ ہسے نہیں اس سے کھڑا قیامت دی انتظار. عبد المتین کدے سبق وچ 7 سال 10 سال خوش نہیں ہو. آج میں دیکھا کہ خوش بیٹھا پتہ نہیں گل کی صحیح گل. اتنے عرصے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو توفیق نہیں دیتی کہ سبق وچ کدے خوش بیٹھا ہوں یا حسد اپنے مستغرق ہونے کسی کام میں. صحیح گل. والفسوق گناہ اور نافرمانی پھر کرتے ہو. اگر آدمی کو گناہوں سے نفرت ہونا تو خوش ہو کہ اللہ راضی ہے. گناہ کرنے پہ قادر ہے نہیں کر رہا تو اللہ بھائی راضی ہے. اللہ سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے. اولئک هم الراشدون. یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ. فضلا من اللہ ونعما. صحابہ کے دشمنوں کوئی فائدہ نہیں تمہارے تان کرنے کا سب و شتم کرنے کا. اللہ فرماتے فضلا من اللہ ونعما. صحابہ کے بارے میں کہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت ہے. تمہیں کیا پتہ ہے ان کے دلوں کا. واللہ علیم. اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو.
حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، نکمے ہیں، کمزور ہیں، کسی کام کے نہیں۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری ساری نیکیاں خدمتیں ٹوٹی پھوٹی قبول فرما۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا راشدین واجعلنا مہدیین۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم يا ارحم الراحمين ارحم لنا يا ارحم الراحمين ارحم لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بفضلك بفضلك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میری والدہ محترمہ کے لیے دعا کرو، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا برحمتك وبفضلك برحمتك وبفضلك آمين يا رب العالمين برحمتك